نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب پیش کرنا ہے کہ عورت چار شادیاں کیوں نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ اکثر سوال خواتین کی طرف سے آتا ہے کہ جب مرد کو چار شادیاں کرنے کی اسلام میں اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں دی گئی، اور بعض اوقات جہالت اور لا علمی کی وجہ سے دین سے دوری کے باعث یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے خواتین کی طرف سے کہ اسلام نے ہم پر زیادتی کی ہے، ہمارا حق مارا ہے کہ ہمیں جس طرح مردوں کو چار شادیاں کرنے کی اجازت دی اسی طرح ہمیں کیوں نہیں دی۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ ذہن رکھیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر ایک کو اس کی شان اور مرتبے کے مطابق عزت و عظمت عطا کرتا ہے، چونکہ جو عزت اسلام نے کسی کو دی ہے وہ کسی اور دین نے نہیں دی۔ حتیٰ کہ خواتین کے معاملے پر غور کریں تو جو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وہ عزت اسلام سے پہلے کسی اور دین کے اندر نہیں تھی۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل، اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ خواتین کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات اور آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ نے اہل کفار اور اہل مشرکین کو متنبع کیا، اور پھر آپ نے اپنی تعلیمات کی روشنی میں اور اسلام کے آفاقی پیغام کو پہنچاتے ہوئے عورت کی عزت اور عصمت کا خصوصی ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ جو آدمی اپنی دو بیٹیوں کا پرورش کرنے والا ہوگا، جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش کی، قیامت والے دن وہ آدمی میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح ناظرین، پھر عورت کو یہ شان دی گئی کہ اگر وہ عورت بیٹی کے روم میں ہے تو وہ رحمت ہے، اور اسی طرح اگر وہ جو ہے بیوی کے روم میں ہے تو پھر اس کے لیے قرآن نے یہ کہا اور کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی جو ہے وہ مرد کا لباس ہے، مرد جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے۔ اسی طرح ناظرین، پھر جب یہ خاتون ماں کے روم میں گئی تو اسلام نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جہاں تک ناظرین خواتین کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اسلام نے ہم سے زیادتی کی اور ہمارا حق مارا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا حق عورت کو دیا ہے اتنا حق مرد کو نہیں دیا۔ مثلا جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ جائیداد جب لیتی ہے وراثت میں تو وہ اپنے باپ سے بھی وراثت میں جائیداد لیتی ہے، اور پھر بعض مواقع پر وہ اپنے بھائی سے بھی وراثت میں حصہ لیتی ہے، ساتھ ہی وہ اپنے بیٹے سے بھی وراثت میں حصہ لیتی ہے اور اپنے شوہر سے بھی وراثت میں حصہ لیتی ہے، جبکہ بیٹے جو ہیں وہ اپنے باپ سے وراثت میں حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو ذہن میں رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی بھی خاتون کے ساتھ زیادتی کا معاملہ نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک کے حقوق کو الگ سے متعین فرما دیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر عورت کو چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے جبکہ مرد کو اجازت ہے، تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے چونکہ اسلام یہاں پر بھی عورت کی عزت اور اس کی عصمت کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ جب کسی عورت سے بچہ پیدا ہو اور اگر اس عورت کے چار شوہر ہوں تو پھر اس بچے کا نسب کس کے ساتھ ہوگا۔ یعنی بزرگان دین نے اس بات کو مزید ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی چار بکریوں کا دودھ لے کے آئے اور وہ چاروں دودھ علیحدہ رکھ دے، اور اس کے بعد ایک پیالہ منگوائے اور
ہر دودھ میں سے یعنی ہر برتن میں سے کچھ دودھ اس پیالے میں ڈال دیں۔ اب جب چاروں بکریوں کا دودھ ایک ہی پیالے میں جمع ہو گیا، اب کسی سے پوچھا جائے کہ بتائیں جی فلاں بکری، ظاہر ہے جو چار بکریوں کے دودھ پڑے ہیں، ہر بکری کی اپنی اپنی نسل ہوگی بکری کی، اور ہر ایک کے دودھ کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوگا۔ اب کوئی پیانے والے دودھ سے کہے کہ بھائی یہ بتاؤ اس میں جو ہے یہ جو دودھ اوپر پڑا ہوا ہے یہ کس بکری کا ہے، یا اس میں جو فلاں ٹیسٹ ہے یہ کس بکری کا ہے، تو ناظرین سامعین یہی جواب دینا پڑے گا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چاروں کا دودھ مکس ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر ایک عورت کے چار شوہر بن جائیں تو اس سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے اس کے نسب پر تعلق تسنی ہوگی کہ یہ بچہ کس شوہر کا ہے۔ تو اس لیے جیسے پانی کی یا دودھ کی پہچان کرنے میں تنگی ہوگی، پریشانی ہوگی، اسی طرح اگر ایک عورت کے چار شوہر ہوں گے تو بچے کے نسب کے سمجھنے میں بھی پریشانی ہو جائے گی، اور پھر یہ بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا اس پر جو ہے ناظرین ہر ایک کو پریشانی کا سامنا ہوگا۔ اسی لیے اسلام نے عصمت کا اور عزت کا تحفظ کیا اور حکم دیا کہ مرد جو ہے وہ چار شادیاں کر سکتا ہے۔ عورت کو بقیہ معاملات میں اسلام نے وہ عزت دی ہے جو مرد کو نہیں دی، جیسے جائیداد کے معاملات ہیں یا باقی معاملات ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کی خاطر عورت کو چار شادیاں کرنے کی ایک وقت میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر عورت مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے اور پھر یہ تسلسل ہوتی رہے تو پھر وہ کر سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کا صحیح علم رکھنے کی توفیق عطا